مذہب یہودیت اور عیسائیت دونوں افراط و تفرید کا شکار تھی۔ مذہب اسلام اعتدال کا راستہ بتاتا ہے کہ اعتدال کا راستہ کیا ہے۔ اگر عورت کو طلاق دے دی ہے تو اب اس کے پر کون سی عدت لاگو ہوتی ہے۔ اب عدت کیا ہے، کتنی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت کی بھی کچھ قسمیں ہیں، اور عورتوں کی قسموں کے ساتھ عدت کی بھی قسمیں مختلف ہو جاتی ہے۔ بعض عورتوں پر بعض قسم لگتی ہے، بعض عورتوں پہ کوئی اور قسم لگتی ہے۔ اب 3 طرح کی عورتیں ذرا سمجھیے۔ ایک وہ عورت جس کا نابالغ ہونے کی حالت میں نکاح ہوا، ابھی اس کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کو طلاق ہوگی، نمبر 1۔ دوسری عورت وہ کہ جو طلاق یافتہ، اس کو طلاق دی، اس کو حیض تو آتا تھا لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اس کو حیض کا خون آنا بند ہو گیا اس کو، نمبر 3۔ تیسری وہ عورت جو 50 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے، اب اس کو حیض آنا ختم ہو چکا ہے، اس کو حیض آنا ختم ہو چکا ہے، جس طرح بوڑھی عورتوں کو حیض آنا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ 3 قسم کی عورتیں جو ان سے ہیں، ان کے لیے قانون یہ ہے: چھوٹی عورت جو حیض آنے سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی، یا پھر اس کو بیماری وجہ سے حیض بند ہو چکا تھا، یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض ختم ہو چکا تھا۔ اب ان تینوں عورتوں کی جو عدت ہے وہ ہے 3 مہینے، وہ 3 مہینے ہے، اور 3 مہینے تک وہ عدت گزارے گی وہ۔ لیکن اس کے علاوہ چوتھی قسم عورت کی وہ ہے کہ جو حیض والی ہے، اس کو حیض کا خون آتا ہے، اگر خامد اس کو طلاق دے گا تو اب خامد کے طلاق دینے کے بعد وہ عورت 3 حیض تک اپنی عدت گزارے گی۔ 3 حیض کیسے؟ طہر کی پاکیزگی کی حالت میں شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی، اب اس کے بعد 1 حیض آیا، پھر پاکی کا زمانہ آیا، پھر دوبارہ حیض آیا، پھر پاکی کا زمانہ آیا۔ جب تیسری دفعہ حیض آیا اور حیض کا خون جیسے ہی بند ہوگا ویسے ہی عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ عورت کی عدت اسی طرح پوری ہو جائے گی، چاہے طلاق اس نے طہر میں دی ہو یا حیض میں دی ہو، اس حیض سے شمار کرے گی۔ 1 حیض وہ ہو جائے گا جس میں طلاق دیا ہے، پھر اس کے بعد 1 حیض، پھر اس کے بعد تیسرا حیض آئے گا، سے خون بند ہوگا، فوراً اس کو طلاق ہو جائے گی۔ اب اس میں جو سے ہے، اس کے حیض کے آنے میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 2.5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، بسا اوقات طہر کا زمانہ لمبا ہو جاتا ہے، 3 مہینے سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، تو یہ تینوں قسم سے جو سے ہے اس کو عدت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان کا جو آئلی قانون ہے، اس میں یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ عدت گزارے گی 90 دن۔ اب 90 دن کا جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام جو سا ہے، جو بھی شریعت کا حکم بتلاتا ہے نا، اس میں عدت ہے یا کوئی مہینے ہیں تو اس میں شریعت کے اعتبار سے اسلامی تاریخ کا استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں اس میں اسلامی تاریخ کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے۔ ہماری خوشی ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، روزے ہے، چاند کا دیکھنا ہے، یہ سب اسلامی تاریخ کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہیں یہ سارے۔ تو اسی طرح جب 3 مہینے اگر کوئی عورت عدت بھی گزارے گی، اگر جو پہلے میں نے 3 عورتیں بیان کی کہ جس کو حیض خون آنا بند ہو گیا بیماری کی وجہ سے، یا وہ چھوٹی تھی یا بڑی ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی، تو اب یہ عورتیں 3 مہینے تو گزارے گی، لیکن 3 مہینے وہ جو اسلامی تاریخ کے مطابق ہو گئے۔ اب اسلامی 3 مہینے کبھی بھی لگاتار 30 دن کے نہیں ہوتے، اسلامی 3 مہینے لگاتار 30 دن کے نہیں ہوتے، 2 تو ہو سکتے ہیں لگاتار 30 دن کے، لیکن تیسرا جون سا ہوگا وہ کس دن؟ 29 دن کا ہوگا وہ۔ تو معلوم ہوا کہ پورے جون سے 90 دن نہیں بنے گے، 90 دن نہیں بنے گا۔ تو یہ قانون بنا دینا کہ 90 دن ہی وہ عدت گزارے گی، 90 دن کے بعد ہی اس کا جون سا نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پہلے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا قانونی کاغذات کے اندر، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ 90 دن والا قانون اس اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، جس عورت کو حیض آتا ہے، جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت تو جو سی ہے 2 مہینے 10 دن میں ختم ہو چکی ہے، 3 حیض آ کے، اب وہ 90 دن کیسے گزارے؟ وہ اس کی تو 60-70 دن میں ختم ہو گئی عدت اس کی، تو اب وہ پاکستان کی قانون کے مطابق 90 دن کیوں گزارے گی جب شریعت نے اس کی قانون کو کیا کر دیا، عدت کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ تو وہ عورت کا حال ہے جن عورتوں کو حیض آتا ہے، ان کے بارے میں شریعت نے یہ بات بتلائی ہے۔ اور باقی وہ عورت ہے کہ ایک عورت کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر حمل ہے، اس کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر چکا ہے، اب اس کی عدت کیسے ہوگی؟ ظاہری بات ہے جس وقت عورت کے ساتھ ہم بستری جماع کی جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اگر حمل ٹھہر جائے تو حمل ٹھہر جانے کے بعد عورت کو حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، 9 مہینے تک اس کو خون نہیں آئے گا۔ اب خاوند نے کیا دے دی؟ طلاق دے دی۔ اب وہ آیا کہ عدت کس طرح اس کی پوری ہوگی اس کی، تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس عورت کی جو عدت ہوگی وہ ہے وضع حمل،
جس وقت وہ بچہ جنے گی اس وقت اس کی عدت پوری ہوگی، چاہے اس کا بچہ 1 مہینے کے بعد پیدا ہو جائے چاہے 9 مہینے کے بعد پیدا ہو، اس کی عدت اتنے ہی دنوں کے بعد جا کے پوری ہوگی، اس سے پہلے نہیں پوری ہو سکتی۔ تیسری قسم کی عورت وہ ہے کہ جس کا خامن نے طلاق تو نہیں دی لیکن خامن اس کا فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے اربعۃ اشہر وعشرہ کہ 4 مہینے اور 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ اب 4 مہینے اور 10 دن جو عدت گزارے گی وہ بھی اسلامی تاریخ کے مطابق ہے، اسلامی تاریخ کے مطابق، چاہے 29 دن کے مہینے ہو یا 30 دن کے مہینے ہو، تو 4 مہینے اس طرح پورے کرے گی، جیسے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے اس طرح پورے کیے اور آگے والے مہینے کے 10 دن صرف۔ اب جو ان سے ہے چاہے تو اس کے جو ان سے 130 دن بن جائے چاہے اس کے 128 دن بن جائے، جتنے بھی اس کے دن بنے، تو اس اعتبار سے اس کی عدت جو ان سی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور عدت کے اندر جو پابندیاں ہے بیوہ کے اوپر عدت کے اندر، وہ ساری پابندیاں اس کے اوپر سے جب عدت پوری ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھے، اپنے آپ کو روک کے رکھے، ثلاثۃ قروء 3 قروء تک۔ 3 قروء سے مراد 3 حیض تک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں اس عورت کا حکم بیان ہو رہا ہے جس کو حیض آتا ہے، جس کو حیض آتا ہے اس کو طلاق ہوئی ہے۔ تو اب فرمایا ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک وہ ٹھہری رہے، 3 حیض تک وہ آگے نکاح نہ کرے۔ اور آگے فرمایا ولا یحل لہن ان یکتمن، اور حلال نہیں ہے عورتوں کے لیے یہ کہ چھپائے اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں کے اندر پیدا کر دیا ہے، جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے اس چیز کو چھپانا یہ درست نہیں ہے۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو پھر یہ کام نہ کریں، چھپائے نہ۔ کیسے کہ ایک عورت کو طلاق ہوگی، اب اس کا حمل ہے، اس کا اب حمل کا ابتدائی دن ہے، پہلا مہینہ، دوسرا، تیسرا، پہلے 2-3 مہینے عورت کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کو حمل ہے بھی یا نہیں ہے اس کو۔ تو اب وہ ایسا نہ کرے کہ آیا کہ کہے کہ مجھے تو کوئی حمل ہے ہی نہیں، میرے 2-3 مہینے پورے ہو گئے تو آیا کہا کہ میں دوسرے کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، نکاح دوسرے کے ساتھ کر دیا جائے گا تو اب کیا ہوگا، نسب کے اندر خلط ملط پیدا ہو جائے گا، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نسب خلط ملط ہو جائے گا، پہلے والے خامن دوسرے والے خامن۔ تو اس شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے استبراء رحم ہونا چاہیے، رحم بالکل صاف ہونا چاہیے، پھر جو سے دوسرا مرد اس کو استعمال کر سکتا ہے، ویسے جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح عورتیں چھپاتی بھی تھی، اور اللہ نے فرمایا اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو چھپانا نہیں ہے اس طرح۔ اور اس طرح وہ عورت جس کو حیض کا خون نہیں آتا، اس کو حیض کا خون نہیں آتا یا حیض کا خون آتا ہے اور اس کی تو اس کا طہر بڑا ہو جاتا ہے، پاکیزگی کے دن زیادہ ہو جاتے ہیں، اب وہ کہے جناب مجھے تو دن پورے ہو گئے میرے، اور وہ جو سے اس طرح کہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، آگے میری شادی کر دو میری، میں کہ ایسے بھی نہ کرے، کوئی چیز نہ چھپائے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے لکھ دی ہے، کیونکہ حیض کا آنا آنا عورت کی اپنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور حمل ہے یا نہیں ہے وہ عورت ہی جانتی ہے اور کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں کو ظاہر کر دو، جس کو اللہ نے ظاہر کیا ہے ان کو تم چھپاؤ نہیں، بات سیدھی اور صاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سیدھی اور صاف کرنے پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گے۔ آگے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور جو ان کے خامن ہے، خامن جنہوں نے ان کو طلاق دی ہے، وہ اس بات زیادہ اہل ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دستور کے مطابق ان سے رجوع کر لیں، عورتوں کو انہی کی طرف لوٹا دیا جائے جنہوں نے طلاق دی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ جو طلاق کی بات ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ میں، اس طلاق سے طلاق رجعی مراد ہے۔ طلاق رجعی مراد ہے جب عورت کو مرد واضح الفاظ سے طلاق کا لفظ کہتا ہے کہ طلاق دے تو ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، پھر 2 دے تو 2 طلاق رجعی، جب 3 دو تو 3 طلاق رجعی نہیں ہوتی، 3 طلاق مغلظہ بن جاتی ہے، وہ عورت بالکل فارغ ہو جاتی ہے۔ وہ تو ایک طلاق ہے تو وہ طلاق رجعی ہے، اور اس طلاق رجعی کے بعد جب 3 حیض گزر جائے گی اس کی عدت کے، تو اب وہی طلاق رجعی جو ان سے ہے اس کا نام تبدیل ہو کے طلاق بائنہ بن جائے گا۔ اب وہ عورت جو سی ہے کسی اور طرف نکاح کر سکتی ہے، مرد کسی اور طرف ایسے ہی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک طلاق رجعی دی اور اس کے بعد عدت گزر گئی، اس کے بعد عدت گزر گئی اور وہ بائنہ بن گئی، تو اب فرمایا کہ اگر پہلے والے خامن سے نکاح کرنا چاہے تو نئے نکاح کے ساتھ اور نئے مہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایک طلاق دی تھی، 3 طلاقیں نہیں دی تھی، اس نے 3 طلاقیں نہیں دی تھی۔ اگر ایک طلاق دی، ابھی عدت گزر رہی تھی، ابھی 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ گزرا تھا، اسی کے اندر وہ رجوع کرتا ہے تو پھر کو تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہے فئت الیہا، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں صرف اتنی زبان سے کہہ دے گا تو رجوع ہو جائے گا، کوئی طلاق کی، کوئی نکاح ثانی کی یا دوبارہ سے مہر مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب 3 دے چکا ہے تو اب اس کے بعد پیچھے کا کوئی دروازہ باقی نہیں بچتا۔ تو بہرحال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے مرد تو ان جو پہلے والے مردوں کو زیادہ حق ہے کہ وہ رجوع کرے، لیکن اصلاحاً، درستگی کے ساتھ،
ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، کیونکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ عورتوں کو تکلیف پہنچاتے تھے طریقے سے. ایک طلاق دے دیا، وہ عدت گزاری ہے، اب عدت پوری ہونے والی ہے بالکل اس کی، فوراً دوسری دے دی، اب وہ دوبارہ سے 3 مہینے گزارے گی، اب 3 مہینے دوبارہ پورے ہونے لگے، پھر دوبارہ سے تیسری دے دی، پھر وہ دوبارہ سے 3 مہینے کی عدت گزارے گی وہ. تو اب اس طرح عورت کے لیے بہت مشکل بن جاتا، 9 مہینے ان کو لگ جاتے. ان کو یہ مرد جو سا تھا وہ عورت کے اوپر ظلم کرتا تھا کہ اب اس کا تو میرا نباہ ہوا نہیں، اب تو لڑائی تو ہو گئی ہے، اب تو میں نے چھوڑ دیا، اب کیوں نہ اس کو چھوڑتے ہوئے اور تکلیف پہنچائے اور ٹارچر کیا جائے اس عورت کو. تو اس طریقے سے لوگ تکلیف پہنچاتے تھے. تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ عورت مرد کے لیے جس نے ایک طلاق رجعی دی ہے، بہترین طریقے سے اصلاح کے مطابق اگر کرے تو یہ درست ہے. فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی کی مثل ہے جو تمہارے اوپر ہے بالمعروف، دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اختیارات دیے اس طرح عورت کو بھی اختیارات دیے ہیں. عورت کے حقوق مرد کے لیے ضروری ہے اور مرد کے حقوق عورت کے اوپر ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کے حق صحیح طریقے سے ادا کرتے رہے. آگے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن بات یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مرد ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ درجے کے اعتبار سے بلند رکھا ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بلند رکھا ہے، قوامون علی النساء، ان کو بڑا بنایا ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق ان کو حاکم بنایا ہے. ان کو حاکم بنایا ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر حکم کرتے اپنا، تو ان کو حاکم بنایا ہے. اب ان کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عورت، اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال اور اپنے جو ان سے نیچے جو ان کے اولاد ہے ان کی نیک پرورش کی طرف ان کو حکم دے، غلط راستے کی طرف ان کو نہ لے کے جائے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ درجہ اس لیے بنایا ہے، غلط راستے کی طرف نہیں بنایا. واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.